بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا، ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے، ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے، تم ملے دونوں کی دولت ملی، کی دولت ملی، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے،
ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لمحہ لمحہ شمار کہتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کہتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کہتے ہیں، آقا جی آپ کا انتظار کہتے ہیں، پیایان بسو مورے نینن میں، پیایان بسو مورے نینن میں، میں اکھیاں تو بند کر لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو، نہ تو ہے دیکھن دوں، آپ کا انتظار کہتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کہتے ہیں، اور ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی، ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی، مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کہتے ہیں، اور ان کے دل کا گدا ہوں میں جل کی، ان کے دل کا گدا ہوں میں جل
نوکری تاجدار کرتے ہیں، نوکری تاجدار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، مہربانات جیسانات سلطان کرم کرائے نی بلا ہووی، ککھاں وچ سن رلدے وقت میرے، او ککھوں لکھ بنائے نی پلا ہووی، کلر شور جمیل تے مہربانا، او بوٹے کرم دے لائے نی پلا ہووی، او پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا، او پردے عیباں تے پائے نی پلا ہووی، اور ہم خطا بار بار کرتے ہیں، ہم خطا بار بار کرتے ہیں، وہ کرم اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم خطا بار بار کرتے ہیں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے، ایک ذات ہے جو مجھے کو بکھرنے نہیں دیتی، کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناصر، ایک نعت نبی کی مجھے مرنے نہیں دیتی، ایک نعت نبی کی مجھے مرنے نہیں دیتی،
اور فیض ملتا نہیں حق سے کبھی نسبت کے بغیر بات بنتی نہیں مرشد سے عقیدت کے بغیر کوئی لاکھ کرے فیض نظر کا دعویٰ نامکمل ہے مگر شیخ کی صحبت کے بغیر ناز کرتا ہوں کہ گردن میں ہے پٹکا تیرا ورنہ میں نہیں کچھ شاہ تیری نسبت کے بغیر ورنہ کچھ نہیں شاہ تیری نسبت کے بغیر دم دم سجنا دا نہ نکلے دم دم سجنا دا نہ نکلے اے ہو اصل عبادت ہندیے مکھ ویکھ نہ مرشد پیارے دا عاشق دے تلاوت ہندی مکھ ویکھ نہ پیارے مرشد دا محبوب اپنے دی صورت دا تائیوں نقش پکاؤنا پیندا اے محبوب اپنے دی صورت دا تائیوں نقش پکاؤنا پیندا اے اوہ خانہ کعبہ جس دل وچ محبوب دی صورت ہندیے مکھ ویکھ نہ مرشد پیارے دا اس کی میاں گردی نظر وارث پہلی بار ہی کم کر جاندی ہے ماشاءاللہ اس کی میاں گردی نظر وارث پہلی بار ہی کم کر جاندی ہے پر پھر بھی ہتھاں دے وچ اے ہاتھ دیون دی ضرورت ہندی دم دم سجنا دا نہ نکلے ایہو اصل عبادت ہندی مکھ ویکھ نہ مرشد پیارے دا اے رفیق عقیدہ عاشق دا محبوب نو اے رفیق عقیدہ عاشق دا محبوب نو ویکھ کے حج ہووے محبوب دا مکھڑا سبحان اللہ کعبے دی زیارت ہندیے دم دم سجنا دا نہ نکلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه أجمعين أما بعد
فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا آمنت بالله صدق الله العظيم. بعد از حمد و صلات نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، دادا مرشد کے صاحبزادے صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، حضرت صاحب قبلہ کے خلفاء جناب صوفی محمد اقبال صاحب، جناب نبی احمد صاحب، ہمارے گاؤں کی مسجد کے خطیب قاری فتح محمد صاحب، دیگر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کی یہ افطاری کی جو محفل ہے وہ حضرت صاحب قبلہ کے عقیدت مندوں کے لیے کہ یہاں مہمان خانے کی ضرورت تھی، تو دور دراز سے جو دوست آتے تھے ان کو آرام کرنا، بیٹھنا، تو یہ مہمان خانہ جو ہے یہ تعمیر ہوا، تو افطاری بھی تھی، اور ساتھ ہم نے کہا کہ یہ جو قریب قریب کے دوست ہیں وہ تشریف لے آئیں، کیونکہ افطاری کے بعد پھر واپس بھی جانا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اس کا نام ہم نے حضور قبلہ عالم کی بارگاہ محبت رکھا. سبحان اللہ. چونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں محبت تقسیم کرنے کے لیے آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو امیر کائنات تو ایک ہی ہیں بھائی، بے شک بے شک. امیر کائنات صرف حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج یہ میرا موضوع نہیں، ویسے جملہ آ گیا تو چلو. امیر کائنات ایک ہی، ماشاء اللہ. وہی امام الانبیاء ہے، بے شک وہی رسولوں کے امیر ہے، بے شک. وہی فرشتوں کے امام ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایک بات جو آپ کو اس جملے سے میرے ذہن میں آئی ماشاء اللہ. کہ امیر ہی آگے امیر بناتا ہے. واہ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات. غلام جو ہیں وہ امیر نہیں بنے. کیا 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 کیا. سبحان اللہ انہوں نے آگے امیر بنایا حضور مولا کائنات، سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر المومنین، امام المتقین، سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. تو یہ عمارت پھر آگے تقسیم ہوتی ہوئی حضور قبلہ عالم، حضور قبلہ پیر صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ تک پہنچی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ غنی. تو یہ آخری سوموار کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ آخری دسمبر کا پیر شریف تھا جس سے حضرت صاحب قبلہ نے وصال فرمایا، اس دنیا سے گئے، تو وہ عرس مبارک کے حوالے سے بھی ساتھ تھی بات. میں نے یہ سورہ یاسین سے اگلی صورت ہے سورہ صافات. سورہ صافات کی پہلی دو آیات تلاوت. اللہ فرماتا ہے والصافات صفا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم ہے صفیں باندھنے والوں کی. ماشاء اللہ. صفن، جو اس دین کو نافذ کرنے کے لیے صف باندھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ صف اتنی پسند ہے. اچھا یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں آیتیں میں نے چونکہ تلاوت کی. والصافات صفا، صفیں باندھنے والوں کی قسم،
جو نفاذ دین کے لیے صف باندھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، فزاجرات زجرن، اور ان جھڑکنے والوں کی بھی قسم جو اللہ کے لیے جھڑکتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، یعنی ان کی محبت بھی اللہ کے لیے، ان کا جھڑکنا بھی اللہ کے لیے۔ مفسرین کرام نے یہاں 3 اقوال لکھے ہیں۔ ایک تو قول یہ ہے کہ یہ صف فرشتے جب باندھتے ہیں تو وہ بھی درجہ بدرجہ باندھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، فرشتوں کے درجے شاید بہت وہاں پہ میں نے اس دن آپ کو بتائے تھے بہت کو کہ بیت المعمور جو آسمانوں پہ ہے، وہاں اذان جبریل دیتے ہیں اور جماعت میکائیل کرواتی ہے۔ واہ، کیا کیا میکائیل بڑے ہیں حضرت جبرائیل، کیا بات، اسی لیے ان دونوں کی یہ پہلے پارے میں ذکر بھی ہے اور قسمیں بھی اٹھائی گئی، لیکن ہر ایک کا درجہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ جب اللہ نے کوئی پیغام دینا ہوتا ہے، یعنی فرشتے صف باندھتے ہیں اللہ کا پیغام سننے کے لیے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ بات ذہن میں رہے نا، فرشتے صف باندھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صفیں بنوائی تھی نا، سرکار نے یہی حکم فرمایا تھا کہ ویسے صفیں باندھو جیسے فرشتے باندھتے ہیں۔ واہ، والصافات صفا، تو جب اللہ کا حکم آتا ہے تو تمام فرشتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کا حکم جو فرشتہ سنتا ہے وہ اسرافیل علیہ السلام، اللہ، ماشاء اللہ، اور سجدے سے پہلے جو سر اٹھاتا ہے وہ جبریل علیہ السلام، پھر اللہ کا پیغام جبریل کو اسرافیل دیتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے فرشتوں کی۔ تو میکائیل بھی بڑے ہیں، تو یہ چونکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دونوں وزراء ہیں آسمانوں پہ، ماشاء اللہ، کیا بات، تو جو بات عرض کرنی تھی کہ وہ صف باندھتے ہیں کس لیے؟ اللہ کا حکم سننے کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، تو پہلا قول تو فرشتوں پہ ہے، والصافات صفا، اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان کی بھی قسم جو صفیں باندھتے ہیں میرا حکم سننے کے لیے، اور ایک یہ جو محمد الرسول اللہ کے پیچھے صف باندھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان، ان کی بھی قسم اس لیے کہ یہ اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے صف باندھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، تو یہ وہ صف ہے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں کھڑی ہے، اور وہی درجہ بدرجہ پھر آگے حضور قبلہ عالم حضرت پیر صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ تک پہنچی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس صف میں کھڑا ہونا اللہ غنی، یہ سعادت کی بات ہے کہ انسان اس صف میں کھڑا ہو جائے جس صف کی اللہ قسم اٹھا۔ واہ 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 واہ، بے شک، بے شک، بے اب شک، یہ کوئی اسی سورہ صافات کی کوئی 116 آیات کے آگے جب آپ حفاظ موجود ہیں، میں تو ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں تو نمبر یاد نہیں رہتے، اللہ، یہ محبت کی انتہا ہے۔ اللہ فرماتا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور یہ صفیں باندھنے والے ہم ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے تو فرمایا نا کہ قسم ہے ان صفیں باندھنے والوں کی، واہ، اور پھر فرمایا یہ صفیں باندھنے والے ہم ہیں۔ إِنَّهُمْ آہا، لَهُمُ کیا الْمَنصُورُونَ بات، کیا بات، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ کیا بات، کیا بات، اللہ نے پہلے رسولوں سے کہہ دیا تھا کہ مدد آئے گی تو صرف ان صف باندھنے والوں کے لیے، آہا، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی مدد صرف صف باندھنے ان والے، کے لیے آئے گی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا إِنَّ بات، جُنْدَنَا کیا لَهُمُ الْغَالِبُونَ،
کیا بات، اور غالب رہے گا تو اللہ کا لشکر ہی رہا۔ واہ کیا بات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے، اس نے ہمیں اس صف میں شامل فرمایا آمین جس صف کے امیر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی وساطت سے پھر آگے یہ سلسلہ میرے حضور قبلہ عالم تک پہنچا۔ تو حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب کی چونکہ ڈیوٹی تھی حضرت صاحب قبلہ کی طرف سے لنگر کی، اس لیے یہ انتظام وہی کرتے ہیں، انہی کے زیر سایہ یہ مہمان خانے کا سلسلہ جو ہے یہ آگے جاری رہے گا۔ بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ۔ میری چونکہ مصروفیت آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی احمد صاحب ماشاءاللہ ہر پیر کو دربار شریف پہ حاضری دیتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھا تو مجھے بڑا ایک عجیب تصور آ گیا پرانا، جب نئے نئے ہم یہاں آئے تھے، یہ ہمارے گاؤں کے لوگ، ان کو پتہ ہے یہ جو پچھلی دیوار ہے نا، یہاں وہ شیشم کے ٹالیاں دے درخت ہیں، اور ادھر سامنے وہ بکائنیں لگی ہوئی ہیں، اور یہی بکینوں اور ٹالیوں کے درمیان یہ جو جگہ ہے، یہاں پہ رسم مبارک ہوا گیا۔ واہ واہ کیا بات، سبحان اللہ، تو یہ بارگاہ محبت جو ہے یہ اس جگہ کا اللہ نے انتخاب۔ ماشاء اللہ۔ تو باقی جو وقت میرے پاس انشاءاللہ ہوا کرے گا، میں بھی یہاں بارگاہ محبت میں ہی حاضر ہوا کروں گا۔ ماشاء اللہ۔ اور حضرت صاحب قبلہ کا مشن آپ کو پتہ ہے بھائی، سرکار کا حکم ہمیں کیا ہے؟ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنی، یہ ہماری زندگی کا مشن ہے۔ بے شک عبادت اللہ کی کرنی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت، اللہ کے نظام کو اپنے جسم پہ بھی نافذ کرنا ہے، اور جو آپ کے پاس آئے اس کو بھی یہی تعلیم دینی ہے۔ انشاءاللہ۔ تو آیتیں بھائی اس لیے میں نے دونوں سنا دی ہیں، یعنی اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے صف باندھنے والے بھی اللہ کو پسند ہیں، اور پھر جو اللہ کے دین کی دشمنی کریں ان کو جھڑکنے والے بھی اللہ کو پسند ہیں۔ واہ 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 فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا واہ، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا۔ اللہ فرماتا ہے ان جھڑکنے والوں کی بھی مجھے قسم۔ واہ کیا، تو بڑی آج کل تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ حضرت صاحب قبلہ نے ساری زندگی کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں جب یہ باتیں کئی دفعہ لوگ کہتے تھے بھائی اقبال صاحب تو ظاہر ہے ہر جمعہ یہاں پڑھتے تھے، یہ سارے دوست فیاض بھی امجد صاحب بھی، کسی نے کہنا کہ حضرت صاحب سے کہ آپ سے یہ تعویذ لیا تھا تو اللہ نے اولاد دی ہے یا شفا ملی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ تعویذ نہیں کہو اللہ نے شفا، بے شک ایسے، بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ نے یہ شفا، بالکل ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا۔ یقین جانیے حضور مولا کائنات کا صحابہ کرام جب بتاتے ہیں نا تو رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں محراب میں تشریف لاتے تو آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ لرزتی تھیں آپ کی ٹانگیں، اور داڑھی مبارک پکڑ کے روتے تھے۔ اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہونا، اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہونا، اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا، اور وہ جملہ کیا کہنا، میں اب تو وقت نہیں ہے ختم شریف پڑھنے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح کانپتے تھے جیسے کوئی زہریلا سانپ کسی کو لڑا ہوا ہو، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے رہنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔